جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اسلام لاتے ہی سب سے پہلا کام یہی کیا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ، اسلام بھی سچا ہو، قرآن بھی سچا ہو، مذہب بھی سچا ہو، نبی بھی سچا ہو، احکام بھی سچا ہو، پھر چپکے سے نماز پڑھی جائے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ میرے نبی سرکار نے فرمایا کہ ابھی ہماری تعداد کم ہے، تو وقت کا انتظار کرتے ہوئے اس کو عام کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے عرض کیا، رسول اللہ، جب تک عمر آپ کی قربت میں نہ تھا تو اس طرح کا ڈر تھا، اس طرح کا خوف تھا۔ آپ کی دربار میں عمر موجود ہے، کسی کا ڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تعداد کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس پہل کیجئے، پھر دیکھیے لوگوں پر خوف کیسے طاری ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس میرے نبی کے غلام سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سائے سے بھی کانپتا ہے، تو انسان کیوں نہیں کانپتا؟ اور انسان کے دل کے اندر ان کا اتنا خوف دبدبا تھا، مالک بے نیاز نے ان کے اندر ایسی صلاحیتیں، ایسی قوتیں، ایسی جرت پیدا کر دی ہے کہ لوگوں کے پر ان کا خوف طاری ہویا کرتا تھا، لوگوں کے دل ان کی بات سے مرجھا جایا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے، کہیں سزا نہ دے دیں۔ اور عدل و انصاف کے مزاجی طور پر یہ سخت تھے، اور مسلمانوں کے لیے نرم مزاج تھے، اور کافروں کے لیے بہت زیادہ سخت تھے۔ وہ دوسری بات ان کی لینا پسند ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ جب سے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے والہانہ محبت کرنا شروع فرمائی ہے، تو ان کا مزاج مبارک یہ ہو گیا تھا کہ ہر بات کو دین اسلام کے مطابق لیتے، دین اسلام کے مطابق عمل کرتے، دین اسلام کے مطابق عمل کراتے۔ جو بھی عمل کرنے میں تاخیر کرتا، اسے سزا کی خبر بھی سناتے، اور سزا میں اس کو سزا بھی اس پر مسلط کر دیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا دین اسلام میں بہت بڑا کردار ہے۔ ان کے دور میں بہت زیادہ اسلام نے حرکت کی ہے۔ اگر 6 مہینے بھی بقیہ ان کی زندگی کے رہ جاتے تو دنیا پر کوئی کافر بھی نہ رہتا، اور کافر دنیا پر سانس بھی نہ لیتا، ہر جگہ مسلمان ہی مسلمان موجود ہوتے۔